شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دو ایسی قوموں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو نہایت ہی زیادہ طاقتور تھی۔ دنیا کی پہلی طاقتور قوم عاد تھی۔ اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو ہلاک و برباد کر دیا۔ اس قوم کا نام و نشان صفحۂ ہستی سے مٹا دیا گیا۔ قوم عاد کی ہلاکت کے بعد دوسری قوم سمود معرض وجود میں آئی۔ قوم سمود معرض عاد کی نسل میں سے ہی تھی اور یہ دنیا کی دوسری طاقتور ترین قوم تھی۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد عاد کے چھوٹے بھائی سمود کی نسل سے ایک قوم وجود میں آئی جس کو قوم سمود کہا جانے لگا۔ یہ قوم حجر کے علاقے میں آباد تھی اور آہستہ آہستہ یہ لوگ پھیلتے چلے گئے، یہاں تک کہ یہ لوگ مغربی اور شمالی طرف پھیل گئے۔ اس قوم نے اپنا دارالحکومت حجر کو ہی رکھا، جو کہ شہر حجاز سے باہر قریب واقع ہے، جسے آج ہم مدینہ صلح کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس وقت کی سب سے زیادہ طاقتور قوم عاد ثانی یعنی قوم سمود تھی۔ اللہ تعالیٰ کا ان پر یہ خاص کرم تھا کہ یہ قوم انتہائی طاقتور تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا تھا، اور ان کا قد 40 ہاتھ تھا۔ ان کی اوسط عمر 900 سے 1000 سال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جیسے کو دوبارہ پیدا ہی نہیں کیا۔ یہ ایسی قوم تھی جس کو کوئی بیماری نہ لگتی تھی اور نہ ہی ان کے لوگ بوڑھے ہوتے اور نہ ہی ان کے ہاتھ پاؤں کمزور ہوتے۔ یہ لوگ ہمیشہ جوان اور تندرست رہتے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی نظر تک کبھی کمزور نہ ہوئی۔ پیارے دوستو، یہ ایک ایسی شاندار اور طاقتور قوم تھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے بھی نوازا تھا، لیکن اس کے باوجود اس قوم نے آخر کون سا ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا اور اس قوم کو صفحۂ ہستی سے مٹا دیا، اور اس قوم کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے ان کے گھروں کو آج بھی نشان عبرت کے طور پر باقی رکھا ہے۔ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں میں رہنے کی شوقین تھی۔ یہ لوگ بڑے بڑے پہاڑوں کو تراش کر اپنے محلات بنایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کو بہت کچھ عطا فرمایا تھا، سرسبز باغات، میٹھے پانی کی نہریں اور پتھریلی زمین پر ہر قسم کا پھل۔ اس قوم کے عالی شان محلات اتنے خوبصورت ہوتے تھے کہ دور دور سے لوگ انہیں دیکھنے کے لیے آتے تھے۔ پیارے دوستو، قوم سمود سرسبز باغات، عالی شان محلات اور ان تمام نعمتوں کی وجہ سے غرور و تکبر میں آ گئی اور سرکشی کے نشے میں دھن ہو کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے بتوں کی پوجا کرنے لگے، اور یہ بھی بھول بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کی قوم پر انہی گناہوں کی وجہ سے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا تھا اور اس قوم کو مٹا دیا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی طرف اپنے پیارے نبی حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تھا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان قوم کو بت پرستی سے منع کیا اور ایک سچے رب کی عبادت کرنے کا حکم دیا، لیکن قوم کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے ان سے معجزہ طلب کیا۔ اس قوم کے سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے، آج تک جو بھی نبی آیا وہ اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی معجزہ لے کر آیا،
اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہو تو ہم کو معجزہ دکھاؤ۔ پیارے دوستو، حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی قوم کے سرداروں سے پوچھا، آپ لوگ کون سا معجزہ چاہتے ہو؟ تو اس وقت ان سرداروں نے کہا کہ یہ جو سامنے چٹان ہے، اس میں سے ایک ایسی اونٹنی نکل کر آئے جو آتے ہی بچے کو جنم دے دے، اور وہ ہم سب کے لیے دودھ دے، اور وہ دنیا کی سب سے خوبصورت اونٹنی ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اونٹنی ایسی ہو جس کا کوئی ماں باپ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سرداروں کی یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، تو ان کے دیکھتے ہی دیکھتے سامنے خوبصورت حاملہ اونٹنی نکل کر آئی، اور آتے ہی اس نے ایک بچے کو جنم دیا۔ اس وقت اس اونٹنی کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے تھے، اور اس اونٹنی نے اتنا دودھ دیا کہ سب لوگوں نے پیٹ بھر کر دودھ پیا، مگر اس کے باوجود ابھی دودھ موجود تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا یہ عالی شان معجزہ دیکھ کر وہ تمام قوم اور اس کے سردار لاجواب ہو گئے، اور اس قوم کے بدبخت سردار حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے صالح، یہ تو سراسر جادو ہے۔ اس طرح اس قوم کے بدبخت سرداروں نے اور اس قوم نے یہ معجزہ دیکھنے کے بعد بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، اور اسی طرح اپنے کفر و شرک پر اڑے رہے۔ چنانچہ اس قوم کے کچھ لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان لوگوں سے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی اونٹنی ہے جو تمہارے لیے ایک معجزہ ہے۔ اب تم اس اونٹنی کو اللہ تعالیٰ کی زمین میں چھوڑ دو اور اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تم پر مسلط ہو جائے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ کی وہ اونٹنی اور وہ بچہ قوم سمود کے کھیتوں میں پورا دن چرتے اور ان کے چشموں کا سارا پانی پی جاتے۔ یہ ماجرا دیکھ کر قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت کی کہ اونٹنی اور اس کا بچہ چشمے کا سارا پانی پی جاتے ہیں، اور ہم کو پینے کے لیے پانی بھی نہیں ملتا۔ تو ان کی یہ شکایت سن کر ان کے لیے دن مقرر کر دیے، اور اس طرح اس چشمے کے پانی کو بانٹ دیا گیا۔ ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اونٹنی کے لیے مقرر کر دیا، اور دوسرا دن پانی قوم سمود کے لیے مقرر ہو گیا۔ پیارے دوستو، جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن وہ دودھ بھی زیادہ دیتی، اور دودھ اتنا ہوتا کہ دن اور رات میں ختم ہی نہ ہوتا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پانی کی باری ہے اور ایک معین دن تمہارے پانی کی باری ہے، اس کو کوئی نقصان نہ دینا، ورنہ اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہیں پکڑ لے گا۔ پیارے دوستو، اس طرح کچھ ہی دنوں میں قوم سمود اس اونٹنی سے تنگ آ گئی، کیونکہ جس دن وہ اونٹنی پانی پیتی اس دن ان کو پینے کے لیے پانی نہ ملتا۔ اور ویسے بھی قوم سمود کے سرداروں نے حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو ایک جادو قرار دیا۔ قوم سمود کے سردار کی ایک بیوی جس کا نام صدوق تھا، یہ عورت کی دو انتہائی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹیاں تھیں جن کی عمریں 12 اور 14 سال تھیں۔ اس عورت نے حضرت صالح علیہ السلام کے بیٹے کو یہ لالچ دیا کہ اگر تم اپنے گھر میں موجود اونٹنی کو رات کے اندھیرے میں قتل کر دو تو میں اپنی دونوں بیٹیاں انعام کے طور پر تمہیں دے دوں گی۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی اولاد چونکہ نیک تھی، وہ اس عورت کے اس جال میں نہ پھنسی۔ پھر اس کے بعد اس صدوق نامی عورت نے پوری قوم میں یہ اعلان کر دیا کہ جو بھی شخص حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کرے گا، میں اپنی دونوں کنواری بیٹیوں کا نکاح ان کو دے دوں گی۔ اس عورت کا یہ اعلان سنتے ہی اس قوم کے دو نوجوانوں جن کا نام مصدع ابن دہر تھا اور قیدہ ابن سالف تھا،
ان دونوں بدبختوں نے مل کر اسی رات حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کر دیا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی اس اونٹنی کو ذبح کرنے کے بعد قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام سے کہنے لگی، اگر اللہ کے سچے رسول ہو تو ہم پر عذاب نازل کرو جس عذاب سے تم ہم کو ڈراتے ہو۔ اس طرح اس اونٹنی کے قتل ہونے کے بعد خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے اور زاروں قطار رونے لگے۔ چنانچہ اس اونٹنی کو قتل کرنے کے بعد اس قوم نے حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کرنے کا بھی ارادہ کر لیا، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ آخر کار انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا اور اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی اور کہنے لگے کہ جس چیز سے تم ہم کو ڈراتے ہو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہو تو اس عذاب کو ہم پر لے آؤ۔ اس طرح جب وہ قوم فوراً عذاب کو طلب کرنے لگی تو حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات سن کر اس قوم کے 9 افراد نے یہ ارادہ کر لیا کہ اب حضرت صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے۔ چنانچہ یہ 9 افراد ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ کر حضرت صالح علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے کہ کب وہ یہاں سے گزریں اور معاذاللہ ہم ان کو قتل کر دیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت ایسی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی رات ان 9 افراد پر پتھروں کی بارش برسا دی، جس کی وجہ سے وہ 9 کے 9 افراد ہلاک ہو گئے اور لوگوں نے ان 9 لوگوں کی لاشوں کو دیکھا۔ اس طرح وہ لوگ ان 9 لاشوں کو دیکھنے کے بعد بھی قوم سمود اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اسی طرح بت پرستی میں مبتلا رہی۔ تو اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے پاس صرف 3 دن باقی بچے ہیں، جتنی چاہے عیش و عشرت کر لو۔ 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تم کو آ لے گا۔ جب حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا تو اس بدبخت قوم نے آپ علیہ السلام کا مذاق اڑانا شروع کر دیا اور اس قوم کے بے شرم لوگ آپ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ ہی بتا دیں کہ یہ 3 دن ہم شراب میں گزاریں یا شباب میں گزاریں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام فرمانے لگے کہ پہلے دن تمہارے چہروں کا رنگ زرد ہو جائے گا اور دوسرے دن تمہارے چہروں کا رنگ سرخ ہو جائے گا اور تیسرے دن تمہارے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور چوتھے دن اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب تم کو آ پکڑے گا۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور پھر حضرت صالح علیہ السلام کے حکم کے مطابق چوتھے دن ایسا ہی ہوا۔ جب اس کے چہرے کالے ہو گئے تو اپنے کالے چہرے دیکھ کر وہ قوم ڈرنے لگی اور ایک دوسرے سے کہنے لگی، نہ جانے اب کون سا دردناک عذاب ہم پر نازل ہوگا۔ چوتھے دن ایک زوردار اور ایک خوفناک چیخ آسمانوں سے نکلی، جس چیخ کی وجہ سے تمام قوم سمود کے لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے اور دل جیسے باہر آنے لگے اور روحیں جسموں کو چھوڑنے لگیں اور چند ہی لمحوں میں وہ لوگ جہاں جہاں پر موجود تھے وہیں اپنی جگہ پر اوندے منہ گر گئے اور تڑپ تڑپ کر سب ہلاک ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایسا دردناک زلزلہ بھیجا جس زلزلے کی وجہ سے انہیں کے گھروں کو انہیں پر گرا دیا گیا، جس طرح قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اور جب ہمارا حکم آ گیا تو حضرت صالح علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا۔ اس دن کی رسوائی سے
محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار بہت طاقتور ہے اور زبردست ہے۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد قوم سمود کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔